بسم اللہ الرحمن الرحیم وسميتها بالفوائد الزيائية لأنه لهذا الجمع والتعليل كالعلة الغائية نفعه الله تعالى بها وسائر المبتدئين من أصحاب التحصيل وما توفيقي إلا بالله وهو حسبي ونعم الوكيل اعلم أن الشيخ. یہ ساری کتاب آج پڑھ دی کیا جی؟ بسم اللہ. اور نام رکھا میں نے ان فوائد کا ہادی فوائد وافیہ. ٹھیک ہے نا؟ وہ جو فوائد تھے ان کا نام کیا میں نے رکھا، نام رکھا میں نے ان فوائد کا الفوائد الضیائیہ. بھائی آپ نے فوائد ضیائیہ کو نام رکھا، آپ کا نام تو عبد الرحمن ہے نا، عبد الرحمن جامی، فوائد جامعہ کہہ دیں جی. تو یہ فوائد ضیائیہ کا کیا مطلب ہے؟ ضیاء الدین تو آپ کے بیٹے کا لقب ہے اور آپ کے بیٹے نے تو اس میں کوئی کام نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ وہ لہذا الجمع والتالیف کالعلۃ الغائیہ، یہ بیٹا میرا جو ہے نا اس جمع و تالیف کے لیے علت غائیہ کی مانند ہے. اس مناسبت سے چونکہ اس کے لیے لکھا تھا، ہم نے کہا بھائی الفوائد التی جمعت لضیاء الدین، وہ فوائد جن کو ضیاء الدین کے لیے جمع کیے گئے، اس لحاظ سے ہم نے فوائد ضیائیہ. ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ وہ ضیاء الدین یوسف اس جمع و تالیف کے لیے علت غائیہ کی. اب دعا کرتے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے نفع دے ان فوائد سے اور سارے مبتدئین کو. سائر کے معنی باقی بھی ہوتا ہے لیکن سارے زیادہ بہتر ہے. یہاں پر کیوں بہتر ہے میں گفتگو کروں گا. اور سارے مبتدئین کو علوم عربیہ کی تحصیل والوں سے. ٹھیک ہے میں نے بیان کیا من اصحاب التحصیل، تحصیل والے مطلب تحصیل علوم العربیہ، علوم عربیہ کو حاصل کرنے والے جو ہیں اللہ انہیں ان فوائد سے کیا کرے، نفع دے. تو کہہ رہے ہیں سو رہے ہیں جی وہ جو ہے اور نہیں مجھے توفیق مگر اللہ جل وعلا کی جانب سے، اور وہ مجھے کفایت فرمانے والا اور بہترین کارساز. وہ جو ہے جی یہ تو اس کا مفہوم ہو گیا. وَسَمَّيْتُهَا بِالْفَوَائِدِ الضِّيَائِيَّةِ، میں نے اس کا نام رکھا فوائد ضیائیہ. سوال یہ ہے کہ ضیائیہ منسوب ہے ضیاء الدین کی جانب، مرکب اضافی کی جانب. مرکب اضافی کی جانب جو منسوب ہوتا ہے وہاں پر جو مضاف الیہ ہے جزء ثانی ہے نسبت میں اس کا لحاظ کیا جاتا ہے نہ کہ جزء اول کا. تو ضیاء الدین یہاں پر جو جزء ثانی وہ دین ہے. الفوائد الدینیہ ہونا چاہیے نا کہ الفوائد الضیائیہ. اعتراض بنا نہیں. جواب سے پہلے مختصر تمہید یہ ہے کہ مرکب اضافی میں کبھی مقصود جو ہے جزء ثانی ہوتا ہے، کبھی جزء اول ہوتا ہے. قصد کا جو بالخصوص تعلق ہے کبھی جزء ثانی سے ہوتا ہے، کبھی جزء اول سے. اگر جزء ثانی سے ہو تو اب نسبت میں جزء ثانی کا لحاظ کیا جاتا ہے. اگر جزء اول سے ہو قصد کا خصوصی تعلق جزء اول سے ہو تو اب نسبت میں جزء اول کا لحاظ کیا جاتا ہے. بات سمجھو نہیں؟ یہ تمہید ہے. دوبارہ سمجھو تو جواب سے پہلے مختصر تمہید یہ ہے کہ مرکب اضافی میں کبھی قصد کا تعلق اضافی طور پر مضاف الیہ سے ہوتا ہے، کبھی مضاف سے ہوتا ہے. جب قصد کا خصوصی تعلق مضاف الیہ سے ہو تو نسبت میں مضاف الیہ کا لحاظ کیا جائے گا، اور اگر قصد کا اضافی تعلق مضاف سے ہو تو پھر اب نسبت میں مضاف کا لحاظ کیا جائے گا. اتنی بات آپ سمجھیں گے؟ ٹھیک ہے. جیسے ابن الزبیر، تو اب ابن بالخصوص ملحوظ نہیں ہے، الزبیر بالخصوص ملحوظ ہے. ابن عباس
تو بالخصوص ابن ملحوظ نہیں ہے بھائی، اس کا ابن ہونا ملحوظ نہیں، ابن ہونا ملحوظ نہیں ہے، بلکہ اس کا عباس کا ابن ہونا ملحوظ ہے، زبیر کا ابن ہونا ملحوظ ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اب کیا ہوگا؟ اب ابن الزبیر نسبت ہوگی زبیری، ابن عباس نسبت ہوگی عباسی. سمجھ رہے بات کو؟ اور اگر کیا ہو مضاف کو قصد اولی کا تعلق جو ہے وہ مضاف سے ہو تو اب مضاف کا لحاظ کیا جاتا ہے. سعد الدین تو کیا الفوائد السعدیہ، سمجھو بات کو؟ الفوائد السعدیہ یہاں پر مضاف سے، جیسے نا یہ قطبی کے اوپر، قطبی نہیں بلکہ اس کا جو متن شمسیہ اس پر علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح ہے، اس کا نام دینیہ نہیں ہے، سعدیہ ہے. سمجھ رہے بات کو؟ سعدیہ، کیونکہ جزء اول مقصود اصلی ہے اور بالخصوص وہ مقصود ہے، یہ تمہید ہے. سمجھ آئی بات؟ اس کے بعد جو آپ کی تقریر یہ ہے کہ آپ نے جو ضابطہ بیان کیا یہ اس وقت ہے جبکہ مرکب اضافی میں قصد اولی کا تعلق مضاف الیہ سے ہو. یہاں پر قصد اولی کا تعلق مضاف الیہ سے ہی مضاف سے ہے، لہٰذا اس کی جانب جو منصوب ہے وہ الفوائد الدینیہ نہیں ہوگا، الفوائد الزیائیہ ہوگا. سمجھے بات کو؟ دوبارہ سمجھے سوال اور جواب. سوال یہ ہے کہ الفوائد الزیائیہ، زیائیہ کی نسبت ضیاء الدین کی جانب توجہ ہے. تو مرکب اضافی میں جب مرکب اضافی کی جانب جب نسبت کی جاتی ہے تو مضاف جزء ثانی مضاف الیہ کا لحاظ کیا جاتا ہے، نہ کہ مضاف کا. ابن الزبیر زبیری، سمجھ رہے بات کو؟ تو یہاں پر ضیاء الدین الفوائد الدینیہ نہ کہ الفوائد الزیائیہ. یہ اعتراض تو اس کا جواب سمجھنے سے پہلے تمہید یہ کہ مرکب اضافی میں کبھی قصد اولی کا تعلق مضاف سے ہوتا ہے، کبھی مضاف الیہ سے. جس سے قصد کا خصوصی تعلق ہو نسبت میں وہی ملحوظ ہوگا. مضاف الیہ تو مضاف الیہ ملحوظ ہوگا، مضاف تو مضاف ملحوظ ہوگا. سمجھ رہے بات کو؟ دونوں کی میں نے آپ کو مثالیں دے دی. اس تمہید کے بعد جو آپ کی تقریر یہ ہے کہ آپ نے جو اعتراض کیا اور جو مثال پیش کی وہاں پر مرکب اضافی ہے لیکن قصد کا خصوصی تعلق مضاف الیہ سے مضاف سے نہیں ہے، اور یہاں پر قصد کا خصوصی تعلق مضاف سے مضاف الیہ سے نہیں ہے. سمجھو بات کو؟ اس لیے یہاں منصوب کیا ہوگا؟ الفوائد الدینیہ نہیں، الفوائد الزیائیہ. سمجھو بات کو؟ اور نام رکھا میں نے اس کا الفوائد الزیائیہ. اعتراض یہ کہ پھر یہ اس کے بجائے آپ نسبت کر دیتے اس کے نام کی جانب، اس کے نام کی جانب، تو اب یہ والا جھنجٹ ہی نہ ہوتا، مرکب اضافی وغیرہ وغیرہ. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ والا یہ دشواری نہ ہوتی، یہ پریشانی نہ ہوتی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کی نسبت کر دی جاتی نام کی جانب، الفوائد الیوسفیہ، فوائد یوسفیہ نام رکھ دیا جاتا تو ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح تھا. لیکن دیکھیں نا الفوائد الزیائیہ میں جو تفاعل ہے، روشنی، سمجھو، ضیاء، یہ والی بات اس کے اندر موجود نہیں تھی. بات صرف نسبت کی نہیں ہے، اس منصوب الیہ کے نام کو سامنے رکھ کر اس کی جانب نسبت کرنا ملحوظ نہیں ہے، بلکہ معنوی جو کمال ہے، معنوی جو خوبی ہے اس کا بھی لحاظ ہے. تو الفوائد الزیائیہ نسبت تو ضیاء الدین کی جانب ہے لیکن اپنے وضعی معنی کے لحاظ سے اس کے اندر حسن پایا جا رہا ہے کہ یہ روشنی ہے، سمجھو، ضیاء ہے. برخلاف کس کے؟ فوائد یوسفیہ، اس میں محض نسبت تھی اور کسی جانب اشارہ نہیں تھا. اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ اس کے نام کی جانب نسبت کرنے کے بجائے اس کے لقب جو ہے اس کی جانب نسبت. بات سمجھے؟ نام رکھا میں نے اس کا فوائد زیائیہ. تو آپ نے نام اپنے بیٹے کے حساب سے کیوں رکھا؟ آپ کا نام تو عبدالرحمن ہے جیسے میں نے پہلے کہا. تو اس کا یہ جواب ہے لِأَنَّهُ لِهَذَا الْجَمْعِ وَالتَّعْرِيفِ كَلِلَّةِ الْغَيَّةِ. حاصل جواب یہ ہے کہ نسبت کے لیے، کس کے لیے؟ نسبت کے لیے تعلق ملابست کافی ہے. ملابست تو ہے نا، لکھا ہے اس کے لیے ہم نے. سمجھ رہے بات؟ دوبارہ سمجھے. اعتراض یہ کہ افادات ہیں آپ کے بیٹے کے نہیں،
تو نسبت آپ کے بیٹے کی جانب کیوں؟ تو علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو جواب دیا اس کا حاصل یہ ہے کہ نسبت کے لیے ادنا ملابست کافی ہے، ادنا تعلق کافی ہے، سمجھ رہے ہو؟ نسبت کے لیے معمولی سے تعلق کافی ہے، اور یہاں پر تعلق موجود ہے، اس تعلق کا لحاظ کرتے ہوئے ہم نے کیا کیا، ہم نے ضیاء الدین کی جانب نسبت کر، اور وہ تعلق کیا ہے؟ وہ تعلق یہ ہے لہذا جمع و تعلیف چلے اللہ جو ہے، کیونکہ وہ کون ضیاء الدین یوسف اس جمع اور تعلیف کے لیے علت غائیہ کی مانند ہے، توجہ ہے، قال لہذا الجمع والتألیف، کیا؟ لہذا الجمع والتألیف، اس جمع اور تالیف کے لیے، اس جمع اور تالیف کے لیے، جمع اور تالیف، تالیف میں بھی جمع ہے تو اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ لہذا تالیف کہہ دیتے، سمجھ رہے بات کو؟ کیونکہ تالیف کے اندر جمع کے معنی کا وجود ہے، جب تالیف کے اندر جمع کے معنی کا وجود ہے تو اب اکیلا تالیف کافی تھا، جمع کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات سمجھے نہیں؟ تو جو ہے یہ سوال، اس کا جواب یہ کہ اگر صرف کہتے لہذا تالیف، پیچھے کا نظم تو فی سلک التقریر و سمت التحریر، دیکھو لہذا ہاذا اس میں اشارہ برائے قریب، تو اب ہاذا کا اشارہ ہو گیا سمت تحریر، سمت تحریر کی جانب، اب سلک التقریر، سلک تقریر میں جو نظم ہے اس کے لیے علت غائیہ نہیں ہے، تو جو ہے اس کے لیے علت غائیہ نہیں ہے، تو یہ وام ہوتا کہ ہاذا کا اشارہ ہے سمت التحریر کی جانب، یہ سمت التحریر کے لیے علت غائیہ کی مانند ہے، سلک التقریر کے اندر جو نظم ہے اس کے لیے علت غائیہ کی مانند نہیں، اس کے لیے شاید کوئی اور علت غائیہ ہے، اس لیے شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، آپ نے جمع بھی بولا تالیف بھی بولا، وجہ ہے جمع بھی بولا تالیف بھی، جمع کا تعلق ہو گیا سلک التقریر سے اور تالیف کا تعلق ہو گیا سلک التحریر سے، اور آپ دیکھیں گفتگو کا حسن دیکھیں، سلک التقریر میں کیا تھا؟ سلک التقریر میں موتیوں کو بھی ہم نے پرونا تھا، ٹھیک ہے، اس کو وہ لفظ وہ درجہ جمع ہے، اور جب جو سمت ہے اس میں موتی پروئے جا چکے ہیں، بعد والا درجہ ہے، اور جمع مطلق ہے، تالیف جمع مخصوص ہے، وہ جو ہے جمع کا درجہ پہلے آ جاتا ہے اور تالیف کا درجہ بعد میں ہے، جیسے وہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ سلک کا درجہ پہلے سمت کا بعد میں، تقریر کا پہلے تحریر کا بعد میں، سمجھو بات کو؟ اسی طرح جمع کا پہلے تالیف کا بعد میں، جمع کا تعلق ہے سلک التقریر کے ساتھ اور تالیف کا تعلق ہے سمت التحریر کے ساتھ، بات سمجھے نہیں؟ یہ لطف ہے علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گفتگو کے اندر، بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے کہ انہوں نے کہا لہذا الجمع والتالیف، تو اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ تالیف بھی جمع مخصوص کا نام ہے، تالیف کے اندر جمع آ گیا تب الجمع کہنے کی حاجت ہی نہیں تھی، یہ اعتراض، اس کا جواب یہ ہے کہ الجمع کہنے اگر نہ کہتے تو ہاذا اس میں اشارہ برائے قریب، تو یہ وام ہوتا کہ ہاذا کا اشارہ سمت التحریر کی جانب، کہ میں نے اس کو جمع کیا، نظم کیا سمت تحریر میں، تو یہ جو ضیاء الدین یوسف ہے یہ سمت التحریر میں جو نظم ہے اس کے لیے کل علت الغائیہ ہے، اس کے لیے کل علت الغائیہ ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو اب یہ وام ہوتا اور سلک التقریر کے لیے نہیں ہے، تو علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دو لفظ جمع کیے، ایک جمع ایک تالیف، جمع کا تعلق سلک کے ساتھ اور تالیف کا تعلق سمت کے ساتھ، اشارہ کیا یہ سلک التقریر میں نظم ہو یہ سمت التحریر میں نظم ہو، دونوں کے لیے علت ہے، لہذا الجمع والتالیف، جمع کا تعلق ہے سلک التقریر کے ساتھ اور تالیف کا تعلق ہے سمت التحریر کے ساتھ، اور میں نے آپ کو بتایا ادھر سلک کا درجہ پہلے سمت کا بعد میں، تقریر کا پہلے تحریر کا بعد میں، ادھر جمع کا پہلے تالیف کا بعد میں، یہ مناسبت اور لطف ہے علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گفتگو
बात समझो, क्योंकि वो इस जमा और तालीफ के लिए इल्लत गाया की मानिद है। समझो है, एतराज़ ये कि भाई इल्लत गाया की मानिद है। इल्लत गाया आसान माना समझो कि जो किसी शय का बाइस बने, जो किसी फेल का बाइस बने। तो ये बेटा इस किताब का क्या हुआ, बाइस बना जी ये ना जी तो फिर इल्लत गाइया बना ना। जी जी तो कल इल्लत गाइया कहने की क्या जरूरत है? नहीं समझे जी। मैंने एक जगह कहा हाफिज कल जाहिल, तो उन्होंने कहा जी हमें जाहिल कह दिए। मैंने कहा जाहिल नहीं कहा, कल जाहिल। ठीक है ना, कल जाहिल में और जाहिल में फर्क है ना। सारे हाफिज जाहिल नहीं होते माज़अल्लाह। ये एक जुमला बोला जाता है जो माज हाफिज हो और कुरान अज़ीम की मानी से यकसर गाफिल हो। जब यकसर गाफिल है तो वो जाहिल की मानी जाए। हालांकि वो हाफिज है, लेकिन हाफिज होकर भी उसको कोई खबर नहीं है वो क्या पढ़ रहा है और क्या इसके अंदर मानी का बहरे बेकिनार है इस लफ्ज़ के अंदर जो बोल रहा है। आप समझियो नहीं? मैंने तो थोड़ा तंबीह करके आओ यार, काम करो। आप काम तो करते नहीं हो, शोर ज़्यादा करते हैं जी। तो सवाल ये है कि फिर ये तो इल्लत गाइया है, इसे कल इल्लत गाइया क्यों कहा? जी सही। वजह दोबारा समझिए। एतराज़ ये कि इल्लत गाइया क्या है? इल्लत गाइया अम्र बाइस अलल फेल है। अम्र बाइस अलल फेल, इसको क्या कहा जाएगा? इल्लत गाइया। तो ये जो ज़ियाउद्दीन यूसुफ है ये अम्र बाइस अलल फेल है, इस जम व तालीफ का बाइस है। जब इस जम व तालीफ का बाइस है तो ज़हन में रखें ये इल्लत गाइया हुआ ना। जी कल इल्लत गाइया क्यों कहा? ये एतराज़ समझे। ये एतराज़ है तो उसका जवाब समझने से पहले एक तमहीद समझो। तमहीद ये है कि मुतरत्तिब अला शै को फ़ायदा कहा जाता है। मुतरत्तिब अला शै को फ़ायदा कहा जाता है। देखा जाएगा कि मुतरत्तिब अला शै वो तसव्वुर में शय से पहले, वजूद में शय के बाद है या ऐसा नहीं है। तसव्वुर में शय से पहले और वजूद में उस फेल के बाद हो। ज़हन में रखना ये है इल्लत गाइया। ये क्या है? इल्लत गाइया। बाकी जो अक़साम है उनके अलग नाम है। वजह है, दोबारा समझिए तवज्जो से। जो आप समझे इसके लिए एक मुख्तसर तमहीद समझिए। तमहीद ये है कि मुतरत्तिब अला शै फ़ायदा कहलाता है। फ़ायदा को देखा जाएगा कि वो तसव्वुर में फ़ेल से पहले और वजूद में फ़ेल के बाद हो या ऐसा नहीं है। तसव्वुर में वजूद शय से पहले और वजूद में शय के बाद हो। ज़हन में रखना ये है इल्लत गाइया जी। और अगर इसके अलावा अक़साम हो तो उनके अलग नाम है। वजह है आपकी इस मुख्तसर तमहीद के बाद जो आपकी तकरीर समझे कि इल्लत गाइया हकीकिया वो है जो तसव्वुर में पहले, वजूद में बाद में। ठीक है, बेटा तो वजूद में भी पहले था, ऐसा नहीं था? बेटा तो वजूद में भी पहले था। हादल जमे व तालीफ जो है वजूद में भी इससे पहले था। तो हकीकी इल्लत गाइया वो कैसे बना? हकीकी इल्लत गाइया नहीं, हकीकी इल्लत गाइया उसका ताल्लुम बना। हकीकी इल्लत गाइया उसका ताल्लुम बना। ये हकीकी इल्लत गाइया नहीं बना, ये इल्लत गाइया की मानिद बना। भाई इसकी सिफत इल्लत गाइया है, इसकी सिफत हकीकी इल्लत गाइया है, तो लिहाजा इसकी उसके साथ मुशाबहत तशबीह दे दिया। बात समझे? तो लिहाजा इसको इल्लत गाइया कहा जाता। तो जब एतराज़ होता, हमने कल इल्लत गाइया कहा और दुरुस्त कहा और आप एतराज़ कर रहे हैं, ये एतराज़ दुरुस्त नहीं है। मेरी बात आप समझे? ठीक हो गया? क्योंकि वो इस जमा और तालीफ के लिए इल्लत गाइया की मानिद है। अल्लाह ताला उसे नफ़ा दे इन फ़वाइद से और सारे मुब्तदीन को। साइर बमाना बाकी भी है, साइर बमाना जमी भी है। साइर बमाना बाकी भी है, साइर बमाना जमी भी है। साइर के मुज़ाफ़ इलैह का बाज़ मा क़बल में मज़कूर होगा या मज़कूर नहीं होगा। साइर के मुज़ाफ़ इलैह का बाज़ मा क़बल मज़कूर हो तो साइर बमाना बाकी। साइर के मुज़ाफ़ इलैह का बाज़ मा क़बल मज़कूर ना हो तो साइर बमाना जमी। वजह है इस ज़ाबिता को सामने रखो तो यहाँ पर साइर बमाना बाकी होना चाहिए, क्योंकि मुब्तदीन का बाज़ वो खुद ज़ियाउद्दीन यूसुफ है, मा क़बल मज़कूर है।
لہٰذا سائر بمانا باقی، ہونا چاہیے. لیکن میں نے کہا جمی کرنا زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بمانا باقی کرو تو ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی دعا ہے اور باقیوں کے لیے بھی دعا ہے. بمانا جمی کرو تو اب اس کے لیے دعا ہے اور جمی کہہ کے پھر دعا ہے، تکرار ہے اس کے لیے دعا. سمجھے بات کو؟ تو وہ علت غائیہ کی مانند ہے، اس کے لیے دعا کا تکرار زیادہ بہتر ہے. دوبارہ سمجھیں، سائر بمانا جمی بھی آتا ہے، سائر بمانا باقی بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ سائر کے مضاف الیہ کو دیکھو، اس کے مضاف الیہ کا بعض ما قبل میں مذکور ہوا یا نہیں. اس کے مضاف الیہ کا بعض ما قبل میں مذکور ہو چکا تو سائر بمانا باقی. اس کے مضاف الیہ کا بعض ما قبل میں مذکور نہیں ہوا تو سائر بمانا جمی. ٹھیک ہو گیا؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو یہاں پر مبتدئین کا بعض ما قبل میں مذکور ہے، تو اب اس کو بمانا باقی ہونا چاہیے. لیکن میں نے آپ کو کہا بمانا جمی کرنا بہتر ہے، اس لیے بمانا باقی کریں جب بھی مانا درست ہے، ضابطہ کے لحاظ سے درست ہے. لیکن جمی کریں تو ایک بار پہلے نفعہ اللہ تعالی بہا، ٹھیک ہے نا، نفعہ، یہ ہے ضیاء الدین یوسف. سمجھ رہے بات کو؟ سائر المبتدئین، جمیع المبتدئین، اب پھر آ گیا. تو لہٰذا جمیع کے معنی میں کریں گے تو اس میں تکرار ہے، اس کے لیے دعا کا تکرار ہے، اس کے لیے یہ بہتر ہے. سمجھو ہے، نفع دے اس کو اللہ تعالیٰ ان فوائد کے ذریعے اور سارے مبتدئین کو اصحاب تحصیل سے اصحاب تحصیل بتا دیے. بھائی یہ اصحاب فنون اور اصحاب صناعی کے لیے کتاب نہیں لکھی گئی، کہ باہر جو مستری کام کر رہے ہیں وہ ہم ادھر یہ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ شور کرتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے لیے کتاب لکھی نہیں گئی. ٹھیک ہے نا، تحصیل علوم عربیہ ان کے لیے یہ کتاب لکھی گئی. ارباب تحصیل علوم سے اور نہیں ہے میری توفیق مگر اللہ کریم جل وعلا کی جانب سے. جو ہے وما توفیقی الا باللہ. ذہن میں رکھیں، توفیق کے معنی کیے جاتے ہیں جار الاسباب نحو المطلوب. بعض الخیر کی قید لگاتے ہیں، بعض نہیں لگاتے. بعض کہتے ہیں جار اسباب نحو المطلوب الخیر، اگر مطلوب شر ہو تو توفیق نہیں، خذلان ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اور بعض کہتے ہیں مطلوب کے ساتھ خیر کی قید لگانے کی ضرورت ہی نہیں. مطلوب سے کیا مراد ہے؟ وہ امر کے عقول سلیمہ جسے طلب کرے. مطلوب مطلق نہیں. ما ينبغي ان يكون مطلوبا لارباب العقول السلیمہ. سمجھ رہے بات؟ جو ارباب عقول سلیمہ کا مطلوب ہو وہ دار الاسباب توجیہ الاسباب نحو المطلوب ما ينبغي ان يكون مطلوبا لارباب العقول السلیمہ. سمجھ رہے بات کو؟ تو ارباب العقول السلیمہ کے لیے مطلوب پھر خیر ہی ہوگا، شر نہیں ہوگا. سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں مطلوب کے ساتھ خیر کی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ یہ بات سمجھ لو، اختلاف ہوا کہ خیر کی قید لگائیں یا نہ لگائیں. اس میں ضرور اتفاق ہے کہ توفیق میں خیر کے معنی پائے جاتے ہیں. خیر کی قید لگا کے اس کے اندر معنی واضح کرو خیر کے، یا خیر کی قید لگائے بغیر مطلوب سے ہی خیر کے معنی واضح کرو، لیکن خیر کے معنی ملحوظ ہیں توفیق کے اندر. بات سمجھے نہیں؟ لیکن یہ توفیق کے عرفی معنی کی بات ہے. لغوی معنی کے لحاظ سے اس میں خیر کے معنی ملحوظ نہیں ہے. توجیہ الاسباب بنحو المطلوب مطلقاً خیرن کان و شرن. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. توفیق کے معنی آگے ذہن میں کہ توفیق کے معنی کیا ہے؟ اس میں خیر ملحوظ ہے. بعض نے کہا خیر قید لگائے گا توجیہ الاسباب بنحو المطلوب الخیر. بعض نے کہا مطلوب کا خیر ہونا ضروری ہے لیکن قید لگانے کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ مطلوب سے مطلق مطلوب مراد نہیں ہے. ما ينبغي ان يكون مطلوبا لارباب العقول السلیمہ، ارباب عقول سلیمہ کا جو مطلوب ہو وہ مطلوب، اور وہ تو خیر ہی ہوگا، شر تو نہیں ہو سکتی. ساجد توجہ ہے نہیں؟ جی تو ارباب عقول سلیمہ کا مطلوب وہ خیر ہی ہوگا، وہ شر نہیں ہو سکتا. اتنی بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو عرفی معنی میں خیر ملحوظ ہے، قید لگے نہ لگے ملحوظ ہے. لغوی معنی میں نہیں ہے. وجہ ہے اور نہیں ہے میری توفیق ہے مگر ذات باری عزہ اسمہ. ذہن میں رکھنا یہاں پر جو با داخل ہے وہ
مانن فاعل پر داخل ہے، جی مانن فاعل پر داخل ہے. یہ بات نہیں کہ میں توفیق دینے والا ہوں، جی مجھے جو توفیق ملتی ہے وما توفیقی الا باللہ، مجھے جو توفیق ملتی ہے اس کریم جل وعلا کی جانب سے. یہی معنی ہے نا. جی یا توفیق میں یہ جائے متکلم فاعل ہے تو جو ہے معاذ اللہ جائے متکلم فاعل ہو تو پھر ذات بری اس کو اس توفیق کا مفعول، بس تو توفیق دیتا ہے رب کریم کو معاذ اللہ. جعفری اکا کھولنا ہے یار، توجہ ہے. جی صحیح. تو توفیقی میں مصدر کی اضافت مفعول بھی کی جانب ہے، جی اور با کا داخلہ کس پر ہے؟ مانن فاعل، مانن فاعل. جی وجہ ہے نہیں. جی صحیح. اس پہ بعض محشرین نے، علامہ اسام الدین وغیرہ نے یہ اعتراض کیا کہ اہل عربیت ان کے ہاں فاعل پہ جو با کا داخلہ ہے یہ کبھی ہے، سمجھ رہے بات کو؟ جی صحیح. تو لہٰذا من کا داخلہ ہونا چاہیے، الا من اللہ، وما توفیقی الا من اللہ، یہ اعتراض کیا انہوں نے. لیکن یہ علامہ اسام الدین بڑی جلیل القدر شخصیت تھے، لیکن اب کلام عرب میں وکفا باللہ شہیدہ خود کلام الہی کے اندر موجود ہوں، ٹھیک ہے، تو با کا داخلہ کیسے اس کو ہم کبھی قرار دیں؟ سمجھو بات کو. تو خود کلام مجید کیا ہے وہ گواہ ہے اس بات پر کہ با کا داخلہ کیا ہے، وہ کبھی نہیں ہے، فاعل پر با کا داخلہ کبھی نہیں ہے. سمجھے بات کو، دوبارہ سمجھے توجہ سے. میں نے آپ کو بتایا کہ وما توفیقی الا باللہ، اس میں توفیقی میں جو یا ہے یہ مفعول بہی ہے توفیق کا، اور الا باللہ میں جو با کا داخلہ ہے یہ مانن فاعل پر ہے. سمجھ رہے ہو؟ جی با کا داخلہ کس پر ہے؟ مانن فاعل پر ہے. تو اس پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ کلام عرب میں مانن فاعل پر با کا داخلہ کبھی ہے، من کا داخلہ ہونا چاہیے. وما توفیق الا من اللہ، ٹھیک ہے. یہ علامہ اسام الدین اور دیگر بعض حضرات نے اس قسم کا اعتراض کیا. تو علامہ اسام الدین جو ہے وہ بڑی جلیل القدر شخصیت ہے، اس میں شک نہیں ہے، بہت مضبوط قسم کے عالم تھے. لیکن یہ جو انہوں نے اعتراض کیا یہ کوئی مناسب اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ کلام عرب فصیح ترین کلام عرب، بلکہ خود کلام الہی کے اندر وکفا باللہ شہیدہ اس قسم کے کلمات جب موجود ہیں تو اب اس کو کبھی نہیں کہا جا سکتا. سمجھ رہے ہو بات نہیں؟ بلکہ یہ تو معاذ اللہ بڑی جرت کا کام کہلائے گا، ٹھیک ہے نا. لہٰذا با کا داخلہ فاعل پر کبھی نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور نہیں ہے مجھے توفیق ہے مگر اللہ جل وعلا کی جانب سے، اور وہ مجھے کافی اور بہترین کارساز ہے. وہ جو ہے اعتراض یہ کہ نعم الوکیل کا کس پہ ڈالا، وہ حسبی پہ یا حسبی پہ؟ ہر صورت میں اعتراض. وہ حسبی پہ ڈالو تو ذہن میں رکھیں ایک اعتراض، وہ حسبی جملہ خبریہ، نعم الوکیل نعمہ انشاء مدح کے لیے، تو یہ جملہ انشائیہ، انشاء کا خبر پیدا لازم ہے. ایک خرابی. دوسری خرابی یہ ہے کہ نعم الوکیل، نعمہ فعل مدح، الوکیل فاعل، مخصوص بالمدح موجود نہیں. دو اعتراض وجہ ہے. اور اگر نعم الوکیل کا عطف آپ حسبی پر ڈالیں تو جب بھی اعتراض ہے، وہ بعد میں کرتے ہیں، اس کا جواب پہلے دیں گے. ساجد ہے؟ دوبارہ سمجھیں. نعم الوکیل کا عطف وہ حسبی پر ہے یا حسبی پر ہے؟ جس پہ بھی آپ عطف ڈالیں اعتراض ہے، ٹھیک ہے. نعم الوکیل کا عطف ڈالیں وہ حسبی پر، سمجھ رہے بات کو؟ تو اعتراض کے اعتراض یہ کہ وہ حسبی جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ، اور نعم الوکیل، نعمہ تو افعال مدح زم سے، افعال مدح ہے، فعل مدح ہے، انشاء مدح کے لیے وضع کیا گیا ہے، یا انشاء مدح میں استعمال ہوتا ہے. جب یہ انشاء مدح میں استعمال ہوتا ہے تو غور کریں، نعم الوکیل جملہ انشائیہ، وہ حسبی جملہ خبریہ، انشاء کا خبر پہ عطف لازم آ رہا ہے، درست نہیں. ایک اعتراض. دوسرا کہ نعم الوکیل میں نعمہ فعل مدح، الوکیل فاعل مدح، مخصوص بالمدح موجود نہیں. یہ دو اعتراض. سمجھو بات کو؟ اور اگر اس کا عطف حسبی پر جب بھی اعتراض ہے اس کی بات بعد میں کرتے ہیں. نعم الوکیل کا عطف وہ حسبی پر ہم کہتے ہیں
وہ ہسبی پر بھی عطف جائز ہے. رہا آپ کا یہ اعتراض کہ یہ انشاء کا خبر پر ہے، تو پہلا جواب وجہ ہے پہلا جواب بات یہ کہ یہ عطف القصہ علی القصہ کی قبیل سے کیا وبشر الذین آمنوا وبشر الذین آمنوا. اس سے پہلے دیکھیں خبریں، آگے انشاء ہے. سمجھ رہے بات؟ تو عطف القصہ علی القصہ میں معطوف علیہ خبر انشاء ہے، یہ ملحوظ نہیں ہوتا. معطوف خبر انشاء ہے، یہ ملحوظ نہیں ہوتا. یہ جملوں کا ایک مجموعہ، جملوں کے اس مجموعے پر معطوف ہے. سمجھے بات کو؟ جملوں کا یہ مجموعہ جملوں کے اس مجموعے پر معطوف ہے. ان کے اس جملوں کے مجموعے کے اندر جو جملے وہ خبریے انشائیے ہیں، اس جملوں کے مجموعے کے اندر جو جملے خبریے انشائیے ہیں، یہ ملحوظ ہی نہیں ہے. عطف القصہ علی القصہ وجہ ہے پہلا جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ حسبی جملہ خبریہ نہیں ہے، جملہ انشائیہ ہے. سمجھے بات کو؟ لفظاً خبریہ ہے نا، معنی انشائیہ. وہ حسبی معنی انشائیہ، نعم الوکیل معنی انشائیہ، انشائیہ کے انشائیہ پہ وجہ ہے. بات سمجھے؟ یہ دو جواب، پہلا اعتراض اس کے دو جواب. ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا اعتراض کہ مخصوص بالمدح، بات ہے مخصوص بالمدح محذوف ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اور مخصوص بالمدح کا حذف جو ہے وہ شائع کثیر ہے. نعم العبد انہ اواب، نعم العبد. اب دیکھو نعم فعل مدح، العبد فاعل مدح، مخصوص بالمدح محذوف. کلام الہی میں ایسا موجود ہے، تو یہاں پر آ گیا تو اعتراض تھوڑی بنے گا. نہیں سمجھ؟ دونوں اعتراضوں کے جواب ہوں گے. دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اگر نعم الوکیل، یہ تو ہو گیا نا، بات سمجھ گئے نا. نعم العبد کا عطف حسبی پر، تو پھر بھی اعتراض ہے. ایک اعتراض یہ کہ جملے کا مفرد پہ عطف ہے. اب ہوا مخصوص بالمدح ہو جائے گا، ہوا نعم الوکیل. اب ہوا مخصوص بالمدح ہے لیکن جملے کا مفرد پہ عطف ہے. سمجھے؟ ایک. اور دوسرا انشاء کا خبر پہ عطف ہے. دو اعتراض. ہوا نعم الوکیل کا حسبی پر عطف ہو تو دو اعتراض. اول تو جملے کا مفرد پر، اور دوسرا انشاء کا خبر پر. اس کا ہم جواب دیتے ہیں بھئی اس کا حسبی پر بھی عطف ہو سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ جملے کا مفرد پر، دیکھیں مفرد کبھی فعل کے معنی کو متضمن ہوتا ہے اور کبھی فعل کے معنی کو متضمن نہیں ہوتا. مفرد اگر فعل کے معنی کو متضمن ہو تو اب جملے کا مفرد پہ عطف ہو سکتا ہے. حسبی یحسبنی کے معنی پر مشتمل ہے. حسبی یحسبنی کے معنی پر مشتمل ہے، اس کو متضمن ہے. یہ مفرد جملے کے معنی کو متضمن ہے. جب یہ مفرد جملے کے معنی کو متضمن ہے لہٰذا وہ حسبی کا اس پہ عطف جائز ہے. ٹھیک ہو گیا؟ رہا اعتراض کے خبر کا انشاء کا خبر پر، اس کے بھی دو جواب. پہلا جواب تو وہی کیا کہ وہ حسبی یہ خبر ہے ہی نہیں، انشاء ہے. یہ معنی انشاء ہے. جب انشاء ہے تو انشاء کا انشاء پیدا. دوسرا جواب میر سید سلیم جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جسے اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ اگر خبر کے لیے محل اعراب کے لحاظ سے کوئی محل ہو، خبر کے لیے اعراب کے لحاظ سے کوئی محل ہو تو اب انشاء کا خبر پہ عطف جائز ہے. سمجھو بات کو؟ اور حسبی یحسبنی کے معنی میں ہو تو کیا بنے گا؟ ہوا کی خبر محل رفع میں ہے نہیں ہے؟ بولو محل رفع میں ہے نا. تو اب اس خبر کے لیے محل کے لحاظ سے اعراب ہے، محلی اعراب ہے، محل اعراب میں واقع ہے. جب خبر محل انشاء یا خبر محل اعراب میں واقع ہو تو اب خبر انشاء اس کے برخلاف جو اس کا عطف ہو سکتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ وجہ بھی سمجھ لو. اصل میں جب یہ محل اعراب میں واقع ہو نا تو یہ مفرد کے حکم میں آ جاتا ہے. اس کے اندر جو پائی جانے والی نسبت ہے نا، گویا کہ اس پہ ایک پردہ پڑ جاتا ہے. تو یہ مفرد کو مفرد پہ حکم جیسے عطف ڈالا جا رہا ہے. نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھو. یہ دوسرا جواب ہم نے کہا نعم الوکیل کا تو حسبی پر ہو، تو اب آپ نے کیا کہا کہ مفرد کا جملے کا مفرد پر، تو ہم نے کہا کہ مفرد متضمن ہے فعل کے معنی. ایسی حالت میں جملے کا مفرد پہ عطف ہو سکتا ہے. تو ہم نے کیا کہا؟ تم نے کہا بھئی یہ انشاء کا خبر پر. اس کا پہلا جواب
یہ انشاء کا خبر پر نہیں ہے، انشاء کا انشاء پر ہے. جی وہ حسبی لفظ خبر معنی انشاء ہے. وجہ ہے دوسرا جواب جو میر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مختار ہے. میر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب خبر کا یا انشاء کا اس کے لیے وہ محل اعراب میں واقع ہو، خبر یا انشاء محل اعراب میں واقع ہو، تو اب یہ خبر ہے تو انشاء کا یہ انشاء ہے تو خبر کا اس پہ ہو سکتا ہے. اب یہاں سے بونی خبر ہے نا ہوا کی، تو اس کے لیے محلن اعراب ہے. جب اس کی محلن اعراب ہے، اب یہ اگر خبر بھی ہے تو اس پر جملہ انشائی کا ہو سکتا ہے. اور میں نے وجہ بھی آپ کو بتا دی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ جب جملہ کے لیے محلن اعراب ہو، جملہ کے لیے محلن اعراب ہو تو اس میں کیا ہے؟ اب محلن اعراب ہونے کی وجہ سے وہ مفرد کے حکم میں آ چکا ہے. گویا کہ اس کے اندر جو پائی جانے والی نسبت ہے اس پہ ایک پردہ آ گیا ہے جو ملحوظ نہیں رہی. جب ملحوظ نہیں رہی تو گویا کہ مفرد کو مفرد پہ تبدیل آ گیا. بات سمجھو نہیں؟